بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 جون بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جواب دیا ہے، وفاقی وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کے ارسطو بھی ہیں، احسن اقبال کی جانب سے ایک بات کی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو 5 سال تک جیل میں رکھنے کی جو بات کی گئی، اس پر بڑا ہی تگڑا اور شاندار جواب دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان کی سیاست میں بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، چونکہ کل سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے 2 اہم پٹیشنز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو موجودہ حالات میں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک لاہور ہائی کورٹ میں اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے جس طریقے سے جواب دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک لیڈر ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا ہے، چونکہ جب آپ آئین اور قانون سے ماوراء کو بات کریں گے تو پھر اسی طرح کا جواب ہی دینا بنتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کل ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے، اور بیسیکلی وہ ایک انٹرنیشنل میگزین ہے جو جنوبی ایشیا کے حالات کے اوپر لکھتا رہتا ہے، اور اس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا چائنا سے متعلق، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو نہ صرف اس کو پبلش کیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر تنقید کی حکومت پر۔ دا ڈپلومیٹ کے نام سے میگزین ہے جو مختلف ایشوز کے اوپر، پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اس میگزین میں جو مختلف آرٹیکلز ہیں وہ چھاپے جاتے ہیں۔ ڈپلومیٹ کی جانب سے کہا گیا کہ اپیرنٹلی چائنا ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ڈاؤن گریڈ ریلیشنز ود پاکستان فرام دی ہائیسٹ پریورٹی ٹو آ پریورٹی ان اٹس فارن ریلیشنز۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی چائنا نے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ جو ہائیسٹ پریورٹی تھی، چائنا نے جن ممالک کو ہائیسٹ پریورٹی میں رکھا ہوا تھا، اب وہ سمپل پریورٹی میں پاکستان کو اس میں شامل کر دیا ہے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ اتنی بڑی ناکامی کے بعد شہباز شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اور چیز شیئر کی گئی ڈپلومیٹ کی جانب سے، کہ انہوں نے کہا کہ چائنا نے پاکستان کو بار بار، یہ پاکستان تحریک انصاف اس میگزین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا کہ چائنا نے بار بار یہ بات کی ہے پاکستان سے کہ وہ اپنی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اور جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں ان کو ہر صورت بہتر کیا جائے، لیکن جو ہی پبلکلی اسینشیٹ پاکستانی آفیشلز ود فرینڈلی ایڈوائز ٹو بلڈ کنسنسس امنگ دیم سیلوز اینڈ ٹو برنگ اسٹیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ ٹو دا کنٹری، کہ وہ بارہا یہ بات کر چکے ہیں ان کے وفاقی وزیر خارجہ بھی کہ آپ اپنے معاملات بہتر کریں، اور چونکہ اب تک تو ہم نے یہی سنا تھا حکومت کے منہ سے کہ جی عمران خان نے چائنا کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور اب عمران خان کے جیل میں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم نے دیکھا ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے یہ بات واضح طور پر کر دی ہے کہ ہم کو چائنا سے پیسے لینے نہیں گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کو کوئی کنفرم کر دیا کہ کوئی پیسے وغیرہ وہاں سے نہیں ملے۔ لیکن اب یہ جو چیز ہے کہ ہماری سب سے جو ہم ہائیسٹ پریورٹی لسٹ میں تھے، پاکستان تحریک انصاف جس طرح کا دعویٰ کر رہی ہے، تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری جو وزارت خارجہ ہے اس کو ہر صورت اس کے اوپر جواب دینا چاہیے کہ اصل بات ہے کیا۔ اب ایک جو جاری کی گئی ہے، اور ساتھ ڈپلومیٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اسٹیبلٹی مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اب اپنے پہلے سیاسی استحکام لائیں اور پھر معاشی استحکام آئے گا، اور وہ بار بار ایڈوائز کر چکے ہیں کہ آپ اپنے آپس کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ اب اس پر چین کی حوالے سے ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے چائنا کی، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑی جس طریقے سے ایک سفارتی زبان ہوتی ہے، ڈپلومیٹ ٹائپ ایک سٹیٹمنٹ ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک چین تعلقات کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین ایک سنگ میل اور کامیاب ہے۔ اب انہوں نے جو ڈپلومیٹ کی خبر ہے اس کی تائید یا تردید نہیں کی، لیکن پاکستان میں جو ایک پروپیگنڈا ہوا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی جو شہباز شریف کا دورہ تھا وہ ایک سنگ میل تھا،
چینی وزارت خارجہ نے میڈیا کے رابطہ کرنے پر سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کا دورہ چین ایک سنگ میل اور کامیاب تھا جو دونوں ممالک میں خوشحالی لائے گا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اس دورے نے بہت سی راہیں جو پیدا کی ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ چینی صدر سے بھی ملاقات ہوئی شہباز شریف کی، جو دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کی علامت ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ چونکہ شہباز شریف کی چائنا کے صدر کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے تو بس آپ اسی کو کنسیڈر کریں کہ یہ مضبوط تعلقات کا ایک مثال ہے، اور یہ ان کی جانب سے، جبکہ ہماری جو وزارت خارجہ اس کی جانب سے ڈپلومیٹ کی اس سٹیٹمنٹ یا اس میگزین کی جو ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے یا ایک آرٹیکل چھاپا گیا ہے چائنا کو اور چائنا کی فورن پالیسی کو ڈسکس کرتے ہوئے، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے استعفیٰ مانگا ہے شہباز شریف سے، اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایسی تفصیل سامنے نہیں آئی۔ دوسری طرف جو احسن اقبال کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان، عوام کہتی ہے، اب عوام 8 فروری کو کیا کہتی ہے اور عوام کی خواہش کیا ہے یا عوام کی چوائس کیا ہے، 8 فروری کو ان کے اپنے لوگ، آپ جو روحیل اصغر سے سن لیں، آپ جو زبیر عمر تھے ان کو سن لیں، آپ مفتاح اسماعیل کو سن لیں، آپ شاہد خاقان عباسی کو، یا ان کے اپنے جو لوگ ہیں، ان کے گجرانوالہ کے ایم این اے کو سن لیں، جو خود کہتے ہیں کہ بھئی مینڈیٹ تو پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں بھئی آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا۔ اب وہ کون سی عوام ہے جو یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو 5 سال میں جیل میں رکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب دیا چودھری فواد حسین نے، انہوں نے کہا کہ حکومتی وزیر احسن اقبال نے حکومت کی سیاسی اور معاشی حکمت عملی یہ بتائی ہے کہ عمران خان کو 5 سال تک جیل رکھا جائے گا تاکہ موجودہ حکومت کر سکے۔ حکمرانوں کا احساس ہے کہ ان کی کوئی سیاسی پوزیشن نہیں ہے اور صرف لاٹھی گولی پر وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، جس پر احسن اقبال نے جواب دیا کہ میں نے حکومت کی سیاسی حکمت عملی نہیں بتائی بلکہ عوام کی بات کی ہے۔ عوام کی بات کر کون رہا ہے؟ فارم 47 والے، کہ میں نے عوام کی بات کی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے چلنا ہے اور ترقی کرنی ہے تو فتنہ اور فساد کی جڑ اور سائے سے پاکستان کو محفوظ رکھیں، جسے سوائے منفی سیاست، دھرنوں، گالم گلوچ اور جو تشدد اور نفرت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ 4 سال سیاہ سفید کا مالک رہا لیکن پورے ملک میں ایک بھی قابل ذکر منصوبہ نہیں جو اس کی نشاندہی ہو، ماں سوائے سیلانی فاؤنڈیشن کے پیسوں سے چلنے والے 29 لنگر خانے جس کا کریڈٹ لیا جاتا رہا۔ یہ احسن اقبال نے جواب دیا۔ اب اس کے اوپر آ جاتے ہیں ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور وہ ہمیشہ بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ کل احسن اقبال صاحب کی ایک ٹویٹ پڑھ کر دن ان کے لیے مغموم رہا، کہ میں دکھی رہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے ان کو۔ موصوف نے فرمایا کہ پاکستان کی ترقی کی خاطر عمران خان صاحب کو 5 برس جیل میں رکھا جائے گا۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے پشت پناہوں کو عدالتی نظام پر قادر اور عدالتی عمل کو کٹ پتلی کا کھیل جانتے ہیں، کہ جی جو احسن اقبال ہے یا ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ جو ان کے پشت پناہ ہیں وہ عدالتی نظام کو تو مذاق سمجھتے ہیں، چونکہ عدالتوں میں کیس ثابت ہونے نہیں ہونے وہ بات کی بات ہے، وہ پہلے ہی فیصلہ سنا رہے ہیں کہ عمران خان کو 5 سال جیل میں رکھا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتی نظام یا عدالتی عمل تو اس کو وہ شغل بنا دیا انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ احسن اقبال نے ایک تاریک ماضی اور تاریک تر مستقبل کی نشاندہی کی ہے۔ موصوف کی حکومت کا بنایا حالیہ قانون جس کے تحت الیکشن فراڈ کے خلاف اپیلیں الیکشن کمیشن کے نامزد ریٹائرڈ ججز سنیں گے، نہ کہ 2017 کے جو پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے تحت ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج تمنا کی تاریکی میں بھیانک اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو خواہش ہے اس میں یہ بھیانک اضافہ ہے کہ جو ان کی جانب سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور اب پہلے کہتے ہیں عمران خان 5 سال جیل میں رہے، اب یہ ایک آرڈیننس لے آئے جی کہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف اپیلیں ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ریٹائرڈ اپوائنٹ کیے کہ ریٹائرڈ ججز سنیں، نہ کہ جو پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون تھا جس میں سیٹنگ ججز کا کہا گیا تھا وہ۔ انہوں نے کہا یہ تو ان کی حالت ہے، اور پھر ان کی جانب سے آگے کہا گیا کہ الیکشن 2024
میں کیے گئے دھوکے پر مبنی حکومت کو وطن عزیز کا نجات دہندہ جاننا اور فراڈ کی حمایت میں سچ کے خلاف صف آرا ہونا موصوف کے شعور کے حوالے سے دردناک سوالات اٹھاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سچ کو دبانے کے لیے جبر و جھوٹ کا مسلسل عمل ہر ملوث شخص کے شعور اور روح کو وحشت زدہ چھوڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سچ اور جبر کے ٹکراؤ میں ہر فرد اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ جھوٹ اور الیکشن فراڈ کے خلاف ہر سطح پر مزاحمت میرا فیصلہ ہے۔ عدالتی راہوں پر تاریخ سائے سڑک اور میدان کے متقاضی ہیں۔ جبر کے خلاف جنگ میں میرے لہو کا ہر قطرہ موصوف احسن اقبال اور رفقا کی انگلیوں سے ٹپکے گا، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا حق لینا یہ میرا فیصلہ ہے، لیکن میرے حق پر ڈاکہ ڈالنا اور میرے حق کو لہو لہان کرنا یہ ان کا فیصلہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اپنا مینڈیٹ لینے کے لیے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو درخواست ہے الیکشن ٹرائبونل کے حوالے سے، کل بہت اہم سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جو صدارتی آرڈیننس کے خلاف سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست تھی، اس پر جسٹس شاہد کریم صاحب کل بہت اہم سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور کل ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اپیل ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب 2 رکنی بینچ کل وہ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنا کیس تیار کر کے کل ہی سپریم کورٹ میں بھی وہ موجود ہوں گے۔ جب الیکشن کمیشن کی اپیلوں پر سماعت ہوگی تو سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں موجود ہوں گے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے وکیل سمیر کھوسہ صاحب جسٹس شاہد کریم صاحب کی عدالت میں ہوں گے۔ اس کیس میں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا کہ ہمیں سنے بغیر کوئی انٹرم سٹے کا معاملہ الیکشن کمیشن خواہش کا اظہار کرے کہ جی آپ سٹے آرڈر دیں یا فیصلہ سسپینڈ کریں۔ ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے وہاں پہ بیٹھیں گے اور ہم پورا پہرا دیں گے آئین اور قانون کا، اور ہم ہر صورت اپنا حق حاصل کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔